وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. زیرکار سامعین، حاضرین و ناظرین، آج کا یہ خوبصورت اجتماع ماہانہ درس قرآن بسلسلہ 11ویں شریف آپ کے علاقہ کی اس جامع مسجد علی المرتضیٰ کے اندر انعقاد پذیر ہے. دعا ہے خلاق عالم آپ کا میرا سب کا چل کے آنا، مل بیٹھنا، ذکر و اذکار کرنا، سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. خلاق عالم نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود و سلام بھیجتے ہیں. آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما. فرمایا اے ایمان والو تم بھی نبی کی ذات پہ خوب خوب درود و سلام پڑھا کرو. اب قرآن کی اس آیت میں امر خداوندی ہے، حکم خداوندی ہے. جو پہلا حصہ ہے اس بات کو بیان کرتا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کی ذات پہ درود پڑھتے ہیں. آگے فرمایا اے ایمان والو تم بھی نبی کی ذات پہ درود پڑھا کرو. اب سوال یہ ہے کہ جو کام اللہ کرتا ہے وہی کام اللہ کے فرشتے کرتے ہیں، اور وہی کام بندوں کو کرنے کا حکم دیا جاتا ہے. حالانکہ اللہ کی شان کیا ہے، پھر اس کے ملائکہ اور پھر بندے، یہ تینوں ایک ذات خداوندی ہے اور دو مخلوق خداوندی ہے. ایک خالق کی ذات ہے، دو اس کی مخلوقات ہے. فرمایا جو کام خالق کرتا ہے وہی مخلوقات بھی. اب اللہ جو نبی کی ذات پہ درود پڑھتا ہے، علماء مفسرین نے اس آیت کے ضمن میں لکھا ہے کہ جو اللہ اپنے نبی پہ درود پڑھتا ہے، سلام پڑھتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خالق کائنات، مالک کائنات اپنے نبی کی عظمت شان کو بیان کرتا ہے. اللہ رب العزت اپنے محبوب نبی کی عظمتوں کو بیان فرماتا ہے، یعنی اپنے نبی پہ رحمتوں کا نزول بھیجتا ہے. اور جو فرمایا کہ بے شک ملائکہ نبی کی ذات پہ درود پڑھتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں اس کے محبوب نبی کی رفعت اور بلندی کی دعا کرتے ہیں. اور فرمایا اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا حرف ندا ہے. فرمایا اے ایمان والو. اب قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ جہاں بات پوری انسانیت کی ہوتی ہے تو اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگوں اللہ کے امر کی طرف، اللہ کے حکم کی طرف متوجہ ہو جاؤ. اب جہاں تمام انسانیت کو مخاطب کرنا ہوتا ہے تو فرماتا ہے اے لوگوں، یا ایھا الناس. کہیں پہ بات جب مشرکین سے ہوتی ہے، کفار سے اللہ جب بات کرنا چاہتا ہے تو پھر اللہ کفار سے مخاطب ہوتا ہے. مگر کچھ امر، کچھ کام ایسے ہیں جو اللہ اپنے خاص بندوں سے لیتا ہے، جن کا حکم اللہ اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے. تو پھر فرماتا ہے یا ایھا الناس نہیں، یا ایھا المنافقون نہیں، یا ایھا الکفار نہیں، یا ایھا المشرکین نہیں، بلکہ کیا فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو اللہ کے نبی پہ بھی ایمان لائے، اللہ کے اوپر بھی ایمان لائے.
مالک اب خاص طبقہ، خاص جماعت اور خاص لوگ مراد ہے۔ اب حکم کیا ہے؟ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، کہ میرے نبی مکرم کی ذات پہ تم درود بھی پڑھا کرو، سلام بھی پڑھا کرو۔ تو آئیے اس کی تفسیر حضور علیہ السلام کی ذات سے لیتے ہیں۔ قرآن کی اس آیت کو حضور کے فرامین سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب سنیے، آپ حضرات اکثر محافل میں جاتے ہیں۔ اب محافل میں جب آپ تشریف فرما ہوتے ہیں تو علماء آپ کو کہتے ہیں کہ سارے مل کے نبی کی ذات پہ درود و سلام پڑھے۔ سارے مل کے نبی کی ذات پہ درود و سلام پڑھے۔ اب یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ آخر اس بات کی وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ کیوں کہا جاتا ہے کہ نبی کی ذات پہ درود پڑھو؟ اب ہر جگہ پہ جس محفل میں آپ ہوں گے، مخاطب کرنے والا آپ کو کہے گا کہ نبی کی ذات پہ درود پڑھو۔ اب کیوں کہا جاتا ہے؟ اس وظیفے کے اندر کتنی جامعیت ہے؟ اس کی فضیلت کیا ہے؟ سب سے پہلے تو میں نے آپ کو بتایا قرآن سے کہ وہ عظیم وظیفہ ہے کہ جس کو کرنے کے لیے فرشتوں کی ڈیوٹی ہے۔ حدیث پاک ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 70,000 فرشتے ایسے ہیں جن کی اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ ایک لمحہ حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد اگلے 70,000 ملائکہ کی باری آتی ہے، اور فرمایا جو 70,000 کا گروہ ایک مرتبہ نبی کی ذات پہ درود و سلام بھیج کے جاتا ہے، پھر قیامت تک اس کی باری نہیں آتی۔ اتنی تعداد ہے ملائکہ کی، اتنے فرشتے جو ایک لمحہ ایک 70,000 کا گروہ نبی کی ذات پہ درود پڑھ کے جاتا ہے، پھر اس کو باری قیامت تک نہیں ملتی ہے۔ مگر بندہ مومن، تیری فضیلت کیا ہے؟ تیری عظمت کیا ہے؟ اللہ نے تجھے کتنے موقع دیے ہیں۔ فرشتے عظیم مخلوق ہے، نہ وہ کھاتے ہیں، نہ وہ پیتے ہیں، نہ وہ سوتے ہیں، ہر وقت جاگتے اور اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ کبھی ان کی زبانوں پہ اللہ کے ذکر کے ترانے ہوتے ہیں، اور کبھی وہ سجدے اور رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں۔ وہ عظیم ملائکہ جنہیں نہ کھانے کی حاجت نہ پینے کی حاجت، عبادت میں اس طرح ماورا شان رکھتے ہیں، مگر انہیں بھی نبی کی ذات پہ درود پڑھنے کے لیے زندگی میں ایک بار موقع ملتا ہے۔ اے ایمان والو، تمہیں کب موقع ملتا ہے؟ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، تم اللہ کے نبی کی ذات پہ کثرت سے درود و سلام پڑھا کرو۔ اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے، کوئی اذان سے پہلے پڑھے یا بعد میں اسے اجازت دی گئی، کوئی نماز سے پہلے پڑھے یا بعد میں اسے اجازت دی گئی۔ اے بندہ مومن، تیری شان کیا ہے؟ سلام ہو تیری عظمت کو کہ اللہ نے تجھے وہ مقام دیا ہے کہ نبی کی ذات پہ درود پڑھنے کے لیے کوئی وقت متعین نہیں کیا۔ تو سو کے اٹھے نبی کی ذات پہ درود پڑھے، قبول ہوتا ہے۔ تو جب سونے لگے تو سوتے ہوئے نبی کی ذات پہ درود پڑھے، قبول ہوتا ہے۔ تو نماز کے اندر درود پڑھے، قبول ہوتا ہے۔ تو نماز کے بعد درود پڑھے، قبول ہوتا ہے۔ یہ تو اعتراض بے معنی ہوا جو لوگ اپنی بدقسمتی کی وجہ سے یہ اعتراض کر بیٹھتے ہیں کہ جناب یہ اذان سے پہلے اور بعد میں یہ جو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھا جاتا ہے یہ بدعت ہے۔ بہت ساری مساجد آپ کے گرد و نواح میں ایسی ہوں گی، بہت سارے مولوی حضرات، بہت سے علماء ایسے ہوں گے جو اذان سے پہلے اور بعد میں نبی کی ذات پہ درود نہیں پڑھتے، نہ پڑھنے دیتے ہیں۔ سنیں ان لوگوں کے لیے یہ بات ہے، اللہ نے قرآن میں جو فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، نبی کی ذات پہ درود و سلام پڑھو۔ جہاں مطلق حکم ہے، مقید نہیں ہے، جہاں کہیں بات حکم مطلق کی ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی وقت، کسی لمحے، کسی لحظے آپ کام کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھ لیں کہ اذان سے پہلے آپ درود پڑھتے ہیں، کوئی شک، کوئی اصول اور کوئی قاعدہ ایسا نہیں ہے کہ جس کی روح سے ہم یہ کہیں
کہ اذان سے پہلے درود نہیں پڑھا جا سکتا۔ جو اذان کے بعد آپ نبی کی ذات پہ سلام پڑھتے ہیں، قرآن کے بتائے ہوئے اسالیب کی تحت اور حضور کے فرامین کے تحت ہم کسی آیت سے اور کسی حدیث سے یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ اذان کے بعد درود پڑھنا شرک اور بدعت ہے، کیونکہ اللہ نے یہ جو امر مطلق فرما دیا ہے، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اذان سے پہلے بھی درود پڑھنا جائز ہے، اذان کے بعد بھی درود پڑھنا جائز ہے، نبی کی ذات پہ سلام پڑھنا۔ اب جب یہاں تک بات مان لیتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے، اب درود کے لیے وقت متعین نہیں ہے، اگر آپ اذان سے پہلے اور بعد پڑھنا چاہتے ہیں، یہ ہمارے فریق مخالف مسلک دیوبند کے جو لوگ ہیں وہ جب یہ بات تسلیم کر لیتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں حکم فرما دیا ہے کہ درود پڑھو، وقت متعین نہیں ہے، تو پھر اگلا اعتراض یہ کرتے ہیں، ہاں یار ٹھیک ہے، اذان سے پہلے اور بعد میں درود پڑھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے، تو پھر آپ ایسا کریں، آپ درود ابراہیمی پڑھا کریں۔ یہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کیوں پڑھتے ہیں؟ یہاں یا حرف ندا ہے، لہٰذا نبی کو تو قریب سے پکارا جا سکتا ہے۔ آپ صلح کی سرزمین پہ بیٹھ کے مدینے کی سرزمین پہ بسنے والے اس امام الانبیاء کو کیسے پکار سکتے ہیں؟ تو میں سوال رکھنا چاہتا ہوں، جب آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ حضرات نماز پڑھتے ہیں، مسئلہ کوئی ہو نماز وہ پڑھتا ہے، شیعہ ہے وہ نماز پڑھتا ہے، دیوبندی ہے نماز پڑھتا ہے، بریلوی ہے نماز پڑھتا ہے، اہل حدیث ہے نماز پڑھتا ہے، مقلد ہے نماز پڑھتا ہے، غیر مقلد ہے نماز پڑھتا ہے۔ نماز میں جب وہ نبی کی ذات پہ درود پڑھتا ہے، یا ایھا النبی، جب وہاں یا حرف ندا ٹھیک ہے، نماز کے اندر نبی کی ذات پہ درود پڑھنا جائز ہے، تو پھر نماز کے باہر یہ کیوں کہنا جائز نہیں ہے؟ اب سنیے، بہت سے علماء دیوبند نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہنا جائز ہے۔ میں بہت ساری مثالیں پیش کر سکتا ہوں۔ مولانا اشرف علی تھانوی دیوبند کا بہت ٹاپ لسٹ میں علماء کی شمار ہے اس کا، اس نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہنا جائز ہے۔ گنگوہی مکتب دیوبند کا معروف عالم ہے، اس نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ السلام علیک یا نبی اللہ کہنا جائز ہے۔ بہت سارے علماء دیوبند نے اپنی کتب میں اس بات کو تسلیم کیا ہے، لکھا ہے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہنا جائز ہے، تو پھر اذان سے پہلے اور بعد میں کیوں جائز نہیں ہے؟ صرف انا کا مسئلہ ہے، شریعت میں کوئی اصول، کوئی ضابطہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے تحت اذان سے پہلے اور بعد میں صلاۃ و سلام کو غیر شرعی ثابت کیا جا سکے۔ جب کوئی ضابطہ اور قانون نہیں ملتا تو پھر انا کے مسئلے کے اوپر لوگ اذان سے پہلے اور بعد میں صلاۃ و سلام پڑھنے کو بدعت کہتے ہیں جی یہ صحابہ کے دور میں نہیں تھا، یہ بعد میں شروع ہوا اس لیے ہم نہیں کرتے۔ میں نے کہا اگر صحابہ کے دور سے دکھا دوں کہ حضرت بلال جب اذان پڑھتے تھے، اذان جب حضرت بلال پڑھتے تھے، اذان پڑھنے کے بعد حضور کے حجرہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے السلام علیکہ ایھا النبی کہتے تھے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہتے، اور پھر کہتے الصلاۃ یا رسول اللہ۔ یہ الفاظ حدیث میں موجود ہیں۔ جب حضرت بلال اذان دینے کے بعد حضور کے چوکھٹ پہ کھڑے ہو کے، حضور کے سامنے کھڑے ہو کے، حجرہ مبارک کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہتے تھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ یا رسول اللہ۔ جب یہ حدیث سے الفاظ موجود ہیں کہ حضرت بلال اذان کے بعد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتے تھے، تو پھر آؤ انا کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ شریعت کا ہے۔ جب نبی کے صحابہ نبی کی ذات پہ درود پڑھتے تھے تو آج بھی یہ درود نبی کی ذات پہ پڑھنا شرک اور بدعت نہیں ہے، بلکہ صحابہ کی سنت ہے۔
اور پھر دوسرا مسئلہ سماعت فرمائیے۔ حضور نبی رحمت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، مشکات کے اندر یہ حدیث موجود ہے، بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے میرے غلاموں، جب مؤذن آذان کہتا ہے، مؤذن جب آذان کہتا ہے تو سننے والے کے لیے لازم ہے کہ وہ مؤذن کے سے الفاظ کو دہرائے، انہی جملوں کو جس طرح مؤذن کہتا ہے سننے والا انہی جملوں کو دہراتا جائے۔ فرمایا جب آذان ختم ہو جائے، یہاں پہ الفاظ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، جب نام مبارک آتا ہے، جب اشہد ان محمد رسول اللہ کے الفاظ آتے ہیں، یہاں دیوبند کے علماء کی کتابوں سے میں حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ فضائل اعمال دیوبند کی کتاب ہے، مولانا اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب نبی کا نام آذان میں آئے تو سننے والے کے لیے لازم ہے جب پہلی دفعہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جائے تو اس وقت وہ کیا پڑھے؟ قرۃ اشہد ان محمد رسول اللہ کے پہلے جواب میں وہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے اور انگوٹھے چوم کے آنکھوں پہ لگائے۔ مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ جو بندہ نبی کے نام کو چوم کے آنکھوں پہ لگاتا ہے، مولانا اشرف علی تھانوی علماء دیوبند کے ٹاپ لسٹ عالم دین ہے، آج کل کے علماء کے لیے وہ حجت ہیں، دلیل ہے۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ نبی کے نام کو چومنے والا کبھی اندھا نہیں ہو سکتا، یعنی اس کی بینائی کبھی نہیں جا سکتی، اس کی نظر کبھی کمزور نہیں ہو سکتی۔ مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے جو بندہ اپنی زندگی میں نبی کے نام کو چوم کے آنکھوں پہ لگاتا ہے وہ کبھی اندھا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ جب نبی کا نام آذان میں آئے تو پہلی دفعہ جب مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو سننے والا انگوٹھے چوم کے آنکھوں پہ لگائے اور پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور فرمایا جب دوسری دفعہ مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو سننے والا انگوٹھے چوم کے آنکھوں پہ لگائے اور کہے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حدیث پاک کے الفاظ ہیں، فرمایا کہ جب آذان مکمل ہو جائے پھر نبی کی ذات پہ درود و سلام پڑھ کے پھر جو تم دعا کرو گے اللہ دعا کو قبول فرمائے گا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ آذان کے بعد نبی کی ذات پہ درود و سلام پڑھ کے یہ دعا کرتا ہے، فرمایا قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ تیسری دلیل سماعت فرمائیں، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، بخاری اور مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے، لجپال آقا امام الانبیاء در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بھی کوئی دعا کرتا ہے، جب بھی کوئی دعا مانگتا ہے، اگر اس سے پہلے اور بعد میں وہ نبی کی ذات پہ درود و سلام نہیں پڑھتا تو وہ دعا آسمان کے مابین معلق رہتی ہے، لٹکتی رہتی ہے، وہ اللہ کے عرش تک نہیں پہنچتی ہے۔ فرمایا جب کوئی بندہ مومن نبی کی ذات پہ درود و سلام پڑھ کے دعا مانگتا ہے اور دعا کے بعد بھی درود پڑھتا ہے، فرمایا فرشتے اس درود کے غلاف کے اندر اس دعا کو لپیٹ کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اللہ فوراً اسے قبول فرما لیتا ہے۔ اس لیے آپ حضرات معمول بنائیں کہ جب بھی آذان پڑھیں یا سنیں، آذان کے بعد نبی کی ذات پہ درود و سلام پڑھا کریں اور اس کے بعد ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کیا کریں۔ آذان کے بعد دعا کیا ہوتی ہے؟ اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ۔ فرمایا کہ جو میرے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اللہ اس دعا کو فوراً قبول کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں تو اللہ کے نبی کے وسیلے سے دعا کیا کریں۔ یہ بعض حضرات اس بات کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ وسیلے سے دعا نہیں مانگنی چاہیے، ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا چاہیے، یعنی وہ اعتراض ان کا نبی کے وسیلے سے بھی ہے اور ولی کے وسیلے سے بھی ہے
یعنی آپ لوگ درباروں پہ جاتے ہیں، اللہ کے ولیوں کے پاس جاتے ہیں، آپ اللہ کے ولیوں کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، کیا ڈائریکٹ اللہ نہیں سنتا؟ میں کہتا ہوں اللہ سنتا ہے، اللہ سمیع بصیر ہے، وہ دلوں کے راز بھی جاننے والا ہے، وہ ہر کسی کی سنتا ہے، جس کی زبان نہیں ہے اللہ اس کی بھی سنتا ہے، جس کی زبان نہیں اللہ اس کی بھی سنتا ہے۔ پھر نبی کے وسیلے سے دعا کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا اس لیے کرتے ہیں، کائنات میں اللہ کے قریب جتنی ذات نبی مکرم کی ہے اتنا قریب اور کوئی نہیں ہے، اور اتنا قرب اللہ کے ساتھ حضور کا ہے۔ جب ہم اللہ کے محبوب کا وسیلہ اللہ کی جناب میں پیش کرتے ہیں تو اللہ اپنے محبوب کے وسیلے کو کبھی رد نہیں کرتا، دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس لیے اللہ کے ولیوں کے وسیلے سے جو دعا کی جاتی ہے وہ اس لیے کی جاتی ہے کہ ہم گناہ گار ہیں۔ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ گناہوں سے بچتا رہتا ہے، ان کی سویر ہوتی ہے تو قرآن پڑھتے پڑھاتے، رات ہوتی ہے تو قرآن کے ساتھ تہجد میں وہ قرآن پڑھتے ہیں، ہر وقت ان کی زبانیں پاک رہتی ہیں، وہ کسی کی برائی نہیں کرتے، وہ کسی پہ تہمت نہیں لگاتے، وہ کسی پہ جھوٹ نہیں بولتے، وہ کسی کے اوپر الزام نہیں لگاتے، وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتے، وہ کسی کا حق نہیں کھاتے، وہ پوری زندگی خلق خدا کی خدمت میں گزار دیتے ہیں، وہ پوری زندگی اللہ کی تسبیح و تعلیم میں گزار دیتے ہیں، ان کی جبینیں سجدوں سے لبریز ہوتی ہیں، ان کی زبانیں نبی پہ درود سے تر ہوتی ہیں، ہم ان کے جب وسیلے سے دعا کرتے ہیں اللہ فوراً قبول کر لیتا ہے۔ مگر یہاں ایک بات میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے کچھ لوگ کم علمی کی بنا پر درباروں پہ جاتے ہیں، سجدے کرتے ہیں۔ سن لیں اعلیٰ حضرت کا یہ مسلک ہے، اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی سجدہ تعظیمی کرنا حرام ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ تعظیمی کرنا حرام ہے، اور سجدہ عبادت کرنا شرک ہے۔ کوئی بندہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو معبود سمجھ کر سجدہ کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ جو لوگ درباروں پہ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، در حقیقت یہ سجدہ نہیں ہوتا، وہ نیچے سے بوسہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، مگر حالت سجدے کی بن جاتی ہے، حکماً یہ سجدہ نہیں ہے، گو کہ دیکھنے میں حالت سجدے کی ہے، در حقیقت یہ سجدے کے حکم میں نہیں ہے۔ سجدہ پورا تب ہوتا ہے جب یہ ناک زمین پہ لگتا ہے، جب یہ پیشانی زمین پہ لگتی ہے، جب یہ ہاتھ زمین پہ لگتے ہیں، جب یہ پاؤں زمین پہ لگتے ہیں، جب یہ گھٹنے زمین پہ لگتے ہیں، اور پھر نیت بھی سجدے کی ہوتی ہے، تو تب جا کے سجدے کا حکم پورا ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ دربار کے سامنے بوسہ دینے کے لیے جھکتا ہے، اس کی نیت سجدے کی نہیں ہے، تو وہ کافر بھی نہیں ہوتا، وہ مشرک بھی نہیں ہوتا، وہ گناہگار بھی نہیں ہوتا، مگر احتیاط اس امر میں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا ہے، اگر آپ اللہ کے ولی کے مزار پہ جاتے ہیں، آپ 5-6 قدم دور کھڑے ہو کے فاتح خوانی کریں اور اللہ کے ولی کے وسیلے سے اللہ کی جناب میں دعا کریں، اللہ قبول فرماتا ہے۔ اس لیے سارے حضرات زندہ باد زندہ باد، آپ سارے حضرات یہ مسئلہ نوٹ فرما لیں کہ درباروں پہ سجدہ کرنا، درباروں پہ طواف کرنا، درباروں سے مانگنا، یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ درباروں پہ جاؤ، مانگو صرف خدا سے، درباروں پہ طواف نہیں فاتح خوانی کی جائے، درباروں پہ سجدہ نہیں قرآن خوانی کی جائے، اور اللہ کے ولی کے وسیلے سے دعا کی جائے۔ حضرات گرامی، یہ عقائد اہل سنت ایسے ہیں جن کے اوپر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ اگر انگوٹھے چومتے ہیں تو یہ گناہ نہیں، ثواب ہے، آپ کی آنکھوں کا نور نہیں جاتا۔ اگر آپ نبی کی ذات پہ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں تو یہ ناجائز و حرام نہیں ہے، بلکہ صحابہ کی سنت ہے۔ اگر آپ آذان سے پہلے اور بعد میں
نبی کی ذات پہ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں تو یہ صحابہ سے ثابت ہے، نبی کے صحابہ اس طرح کرتے تھے۔ حضرت بلال اذان دینے کے بعد حضور علیہ السلام کے حجرہ مبارک کی چوکھٹ پہ کھڑے ہو کے سلام پیش کرتے تھے اور پھر کہتے تھے الصلاۃ یا رسول اللہ۔ یہ الفاظ حدیث کے ہیں، جب حدیث سے ثابت ہے کہ حضرت بلال اذان کے بعد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہتے تھے تو پھر امت کو اس بات پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ جتنا دین نبی کے صحابہ جانتے تھے، آج 15ویں صدی کا 14ویں صدی کا مولوی اتنا دین نہیں جانتا جتنا حضرت بلال جانتے تھے۔ آج کا مولوی دین اتنا نہیں جانتا جتنا صدیق اکبر جانتے تھے۔ آج کا مولوی اتنا دین نہیں جانتا جتنا عثمان غنی اور عمر فاروق جانتے تھے۔ آج کا مولوی اتنا دین نہیں جانتا جتنا علی حیدر کرار جانتے تھے۔ لوگوں، حضور کے زمانہ ظاہری میں پتھر بھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہتے تھے، پہاڑ بھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہتے تھے، درخت بھی نبی کی ذات پہ سلام پڑھتے تھے، حجر و شجر بھی نبی کی ذات پہ درود و سلام پڑھتے تھے، نبی کے صحابہ بھی حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھتے تھے۔ اور یہ امت کا قرینہ ہے کہ حضور کی ذات پہ امت کثرت سے درود پڑھتی رہے۔ یہ محبت کا ثبوت بھی ہے کہ امت اپنے نبی سے پیار کرتی ہے تو نبی کی ذات پہ درود پڑھتی ہے۔ اس لیے آپ حضرات کوشش کیا کریں، اذان سے پہلے بھی صلاۃ و سلام پڑھا کریں، اذان کے بعد بھی صلاۃ و سلام پڑھا کریں۔ اور ایک مسئلہ، نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا امت کے اندر ایک اختلافی پایا جا رہا ہے۔ گو کہ نبی کے زمانے میں یہ اختلافی نہیں تھا، نبی کے صحابہ کے زمانے میں یہ مسئلہ اختلافی نہیں تھا، تبع تابعین کے زمانے میں یہ مسئلہ اختلافی نہیں تھا۔ یہ آج سے کوئی 30 40 50 سال پہلے سے یہ مسئلہ اختلافی بن چکا ہے۔ امت میں کچھ لوگ کلمہ پڑھنے والے وہ کہتے ہیں کہ نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا ہاتھ اٹھا کے یہ غیر شرعی عمل ہے، خلاف سنت ہے، اور کچھ کثرت رائے سے یہ کہتے ہیں کہ نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا نبی کی اور نبی کے صحابہ کی سنت ہے۔ تو سنیے، سماعت فرمائیے۔ آج بھی ایک جنازہ میں ہم تھے اور وہاں لوگ دعا کے لیے رکے تو صحیح مگر ہاتھ نہیں اٹھائے، شاید کہ انہوں نے ہاتھ اٹھانے کو بھی شرک گرداننا شروع کر دیا ہے۔ لوگوں، یہ دین صرف تمہاری سوچ کا ہے، اللہ کے نبی نے جو دین عطا کیا وہ کامل دین ہے۔ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ فرمایا دین اسلام مکمل ہو چکا ہے، اب تمہاری سوچ کیا سوچتی ہے، وہ اسلام سے کسی کو نکالتی ہے یا داخل کرتی ہے، یہ تمہاری اپنی سوچ ہے۔ اللہ کے نبی نے جو دین عطا کیا ہے اس میں کہیں بھی دعا سے منع نہیں کیا گیا۔ وہ جنازے سے پہلے دعا کرو پھر بھی جائز ہے، اللہ سنتا اور قبول کرتا ہے۔ اگر نماز جنازہ کے اندر دعا مانگو اللہ پھر بھی سنتا اور قبول کرتا ہے۔ اگر نماز جنازہ کے بعد دعا کرو اللہ پھر بھی سنتا بھی ہے، قبول بھی فرماتا ہے۔ قرآن کے اندر کثیر آیات موجود ہے جہاں اللہ نے فرمایا کہ اے لوگوں تم اپنے رب سے مانگو تمہارا رب عطا کرے گا۔ فرمایا جب بھی تم اللہ کے سامنے سوال کرتے ہو اللہ تمہارے سوال کو سنتا بھی ہے اور جواب بھی عطا کرتا ہے، یعنی تمہاری مراد کو پورا فرماتا ہے۔ لوگوں، اللہ کے سامنے دعا کے لیے جب بھی دست سوال دراز کیا جائے تو اللہ سنتا بھی ہے، مرادوں کو بھی پورا فرماتا ہے۔ دعا کا جو حکم قرآن کے اندر ہے یہ مطلق حکم ہے، مقید نہیں ہے، کسی جگہ پہ بھی منع نہیں کیا گیا۔ اس لیے جنازے کے اندر بھی دعا کیا کریں، جنازے کے بعد بھی دعا کیا کریں، یہ خلاف سنت اور حرام کام نہیں ہے، نبی اور نبی کے صحابہ کی سنت ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عظیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔